إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا ذَلِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ قَدْ عَلِمْنَا مَا تَنقُصُ الْأَرْضُ مِنْهُمْ وَعِندَنَا كِتَابٌ حَفِيظٌ بَلْ كَذَّبُوا بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ فَهُمْ فِي أَمْرٍ مَّرِيجٍ أَفَلَمْ يَنظُرُوا إِلَى السَّمَاءِ فَوْقَهُمْ كَيْفَ بَنَيْنَاهَا وَزَيَّنَّاهَا وَمَا لَهَا مِنْ فُرُوجٍ والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. وقال الله تعالى في موضع آخر لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. دینی بھائیوں، اسلامی ماں اور بہنوں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اور عبادت آپ جانتے ہیں کہ عبادت اللہ کے لیے ہے، اور عبادت کا طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. عبادت اللہ کے لیے، طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم. جب بھی کوئی عمل عبادت کا ہمارے سامنے ہو، ہم انجام دینے کے لیے تیار ہوں، یا کوئی بھی عمل انجام دیا جاتا ہو ہمارے آپ کے بیچ میں اور وہ عبادت سمجھ کر کے انجام دیا جاتا ہو، نیکی کے جذبے کے ساتھ انجام دیا جاتا ہو، یہ بھی سمجھ میں آتا ہو کہ اس کے پیچھے بہت جذبہ ہے، بہت لگن ہے، لوگ بہت شوق اور بہت دلچسپی سے عبادت کا انجام دے رہے ہیں، تو بھی ضروری ہے یہ دیکھنا کہ یہ عبادت کیا یہ ثابت ہے، کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ عبادت کرتے تھے، کیا اس عبادت کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تائید یا آپ کا حکم حاصل ہے؟ اگر ایسا نہیں ہے تو عبادت نہیں ہو سکتی، اس کے پیچھے چاہے جتنا اخلاص ہو. آج آپ دیکھتے ہیں کہ آج اپنے نہیں غیر بھی یہ پوچھتے ہیں کہ یہ بڑی رات کب آنے والی ہے.
پولیس ڈپارٹمنٹ سے بھی فون آتا ہے کہ آپ لوگوں کی یہ بڑی رات کب آنے والی ہے۔ اس بڑی رات میں اتنا اہتمام، اس بڑی رات کے نام پر اتنا اہتمام اور اتنی جد و جہد، اتنی لگن، اتنی کوشش، تو یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ آخر اس کی کیا اسلام میں حیثیت ہے، اس کی کیا پوزیشن ہے اسلام۔ مسلمان آج ہمارا بھائی، اپنا، ہم، آپ، ہمارے اپنے لوگ دنیا کے مسائل میں بڑی دلچسپی، عالمی مسائل میں بڑی دلچسپی رکھتے ہیں، بڑی گہرائی سے، بڑی باریکی سے جائزہ لیتے ہیں، تجزیہ کرتے ہیں۔ یہاں ایسا لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سنتوں کی لالچ نہ ہونے کی وجہ سے، سنتوں کی فکر نہ ہونے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے محروم کر دیا ہے، چھوڑ دیا ہے کہ تمہیں سنتوں سے محبت نہیں تو جاؤ بدعتوں ہی کے دلدل میں دھس جاؤ۔ ایسے ہی سمجھ میں آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ رحم فرمائے ہم سب پر، پوری امت پر، کہ عام طور پر کوئی پرواہ نہیں۔ یہ دیکھیے شعبان کا مہینہ ہے، شعبان کا مہینہ ایک فضیلت کا مہینہ ہے، رجب حرمت کا مہینہ ہے، اور شعبان کے بعد رمضان، تو رمضان کی بڑی عظمت ہے، بڑا مبارک ہے۔ اسی بیچ میں یہ شعبان ہے۔ شعبان میں یا کسی بھی مناسبت پر ہر مسلمان کو دیکھنا چاہیے کہ اس مناسبت پر اللہ تعالیٰ نے اپنے دین اور اپنی شریعت میں، یا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں، ان الفاظ میں ہم کہہ لیں، کیونکہ جو دین اور شریعت ہے وہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، جو اسلام ہے وہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ ہے۔ تو ہر مسلمان کو فکر سے دیکھنا چاہیے کہ اس مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا تھا، آپ کے صحابہ کا کیا طریقہ تھا۔ آپ نے اپنی زندگی میں مبارک، آپ نے اپنی زندگی میں اپنے صحابہ کو اس مہینے کے تعلق سے، یا اس مہینے میں جس کو بڑی رات اپنے نہیں غیر بھی کہتے ہو، اتنی شہرت ہوتی ہو شب برات کی، تو اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا تعلیم ہے، کیا ہدایت ہے، صحابہ کرام کیا کرتے تھے، صحابیات یعنی صحابہ کرام کے یعنی جو صحابیات تھیں، ان کے گھر والیاں جو تھیں وہ کیا کرتی تھیں، فکر ہونی چاہیے۔ اسی سے سمجھ میں آتا ہے کہ دین کے نام پر رواج، روایت، چلن ہے۔ دین کے نام پر عام طور پر وہی کیا جاتا ہے جو چلتا ہے ہمارے اپنے سماج میں، ہمارے اپنے گروپ میں، آپ کے اپنے گروپ اور نیٹ ورک میں، جو کچھ دین کے نام پر چلتا ہے بس وہی آدمی کے لیے کافی ہے۔ اسی کو دل و جان سے آدمی لے کر کے بیٹھ جاتا ہے، نہ اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے، نہ کچھ دیکھنے کی ضرورت ہے، نہ فکر کی ضرورت ہے، کوئی پرواہ نہیں۔ اسی لیے جب اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے کہ میرے بندے کو کوئی پرواہ نہیں ہے تو چھوڑ دیتا ہے، گویا کہ وہ اعراض کرتا ہے، گویا کہ وہ بے رخی کرتا ہے۔ بے رخی جب کرتا ہے، جس کے لیے متوجہ ہو جانا چاہیے اس کے لیے توجہ ذرا بھی نہیں دیتا تو چھوڑ دیتا ہے۔ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب صحابہ کرام کے طریقے کو آدمی چھوڑ دیتا ہے تو اب وہ جس راہ پر جا رہا ہے اس کو جانے دیتے ہیں، جا جس راہ پہ جا رہا ہے۔ تجھے رسول کے طریقے کی فکر نہیں، تجھے صحابہ کرام کے طریقے کی فکر نہیں، تو جا جو طریقہ تو نے اختیار کر لیا ہے جا اسی راستے پہ تجھے ڈال دیتے ہیں۔ وہ راستہ بہت ہی خطرناک منزل تک پہنچاتا ہے۔ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پھر ہم اسے جہنم میں پہنچا دیتے ہیں جو بدترین ٹھکانہ ہے۔ تو یہ فکر کی ضرورت ہے۔ فکر نہیں کرے گا آدمی، جان کے انجان بنا رہے گا، بتانے کے بعد بھی اس کو پرواہ نہیں ہوگی کہ صحابہ کرام کا طریقہ اور راستہ کیا تھا۔ آخر آپ بتائیے، مسلمان کیا یہ سوچنے کے لیے، سمجھنے کے لیے کھڑا ہوتا ہے کہ 15ویں شعبان کی رات میں، جسے شب برات کہا جاتا ہے، ہمارا بھائی کھڑا ہوتا ہے کہ دیکھیں ہمارے صحابہ کیا کرتے تھے؟ کیا ان کے دور میں بھی
قبرستانوں پر ایسے ہی ہجوم ہوتا تھا جیسے آج ہوتا ہے زیارت کے نام پر. کیا زیارت کے نام پر ایسے وہ بھی جمع ہوتے تھے جو مسلمان متفقہ طور پر یہ مانتا ہو کہ یہ صحابہ ہمارے لیے معیار ہیں, یہ صحابہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنتوں کے فدائی تھے, لالچی تھے, اور یہی صحابہ کی راہ نجات کی راہ ہے, یہی صحابہ ہمارے لیے حق ہے. جو مسلمان یہ ایمان اور عقیدہ رکھتا ہے اسے بھی دیکھیے کہاں پرواہ, لڑتا ہے الٹا, آپس میں اپنے بھائیوں سے لڑتا رہتا ہے, یہ نہیں فکر کرتا, یہ توجہ نہیں دیتا کہ دیکھیں ہمارے صحابہ کا کیا طریقہ تھا. اگر اتنی فکر ہو جاتی تو کتنے مسئلے حل ہو جاتے. اللہ تعالیٰ راہ دے دیتا ہے, صحیح راہ دے دیتا ہے ان کو جو فکر کے ساتھ صحیح راہ کے متلاشی بن جاتے ہیں. یہدی الیہ من ینیب, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ اپنی صحیح راہ صراط مستقیم پر لاتا ہے ان کو جو اس کے لیے فکر مند ہوتے ہیں. ورنہ دیکھیے کتنی خراب صورتحال ہے, کتنی خراب صورتحال ہے, اور یہ سب صرف لاپرواہی غیر ذمہ دارانہ عمل کی وجہ سے ہے. ایسا نہیں کہ آدمی کہیں ایسا رہتا ہے, کہیں ایسے دور دراز کسی ایریو اور بیلٹ میں پڑا ہوا ہے جہاں تک اسے دین اور سنت اور طریقے صحابہ کا کوئی مطلب علم نہیں پہنچ پا رہا ہے, وہ معذور ہے. ایسا نہیں ہے. جیسا کہ آپ سے یہ بات کہی گئی کہ دنیا کے ایک ایک باریک مسئلوں پر وہ بات کرتا ہے, معلومات نکالنے کے لیے جتنے سورسز میسر ہوتے ہیں ان کو استعمال کرتا ہے, لیکن وہ دین جس پر چلتا ہے وہ, اور اس دین کے وہ اعمال جن کو عبادت سمجھ کر کے کرتا ہے, اسے اس کی پرواہ نہیں کہ عبادت اللہ کے لیے ہوتی ہے تو طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوگا. اور جب اس کی پرواہ نہیں ہوگی تو آپ بتائیے کیا ہوگا. وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا. یہ اعراض کی زندگی ہے, پھر بڑی مشکلات پیدا ہو جاتی ہیں, بہت تنگیاں پیدا ہو جاتی ہیں اللہ کی طرف سے. جس کو ہم دیکھتے ہیں, مشاہدہ کرتے ہیں, ہمارے اپنے صف میں, ہمارے اپنے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے, ہمارے اپنے ساتھ ہم مشرب لوگ اور ہم نشین لوگ, ایک حلقے, ایک سوسائٹی, ایک بستی میں رہنے والے لوگ, اگر انہیں یاد دلایا جاتا ہو کہ آپ بہت ماہر ہیں دنیا کے مسائل میں, تو آپ دین کے مسائل میں کیوں نہیں فکر کرتے, تھوڑی مہارت کیوں نہیں حاصل کرتے. وہ لڑیں گے, ایک دوسرے کو ذمہ دار بنائیں گے, ایک دوسرے کو ماحول خراب کرنے کا انہیں الزام لگا دیں گے, یہ صورتحال بنا دیں گے, لیکن یہ نہیں سوچیں گے گہرائی اور ذمہ داری اور فکر کے ساتھ کہ اللہ کے دین کا مسئلہ ہے, یہ اللہ کے دین کا مسئلہ ہے. دین کے مسئلے جذبات سے نہیں چلتے, دین کے مسئلے سماج کی روایت اور ریت سے نہیں چلتے, دین کے مسئلے دیکھا دیکھی سے نہیں چلتے, دین کے مسئلے باب دادا کی ریفرنس سے نہیں چلتے. دین کا مسئلہ تو رب العالمین کے اس نظام کے تحت چلتا ہے اور چلنا چاہیے جس کا ذکر اس نے کیا ہے. اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونه اولیاء, اور فرمایا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی کلیئر کٹ بات فرمائی, کتنا دو دو چار کی طرح آپ نے فرمائی بات, کیسی صراحت کے ساتھ آپ نے بات بیان فرمائی. اور یہ تو آپ کا منصب ہی تھا, یہ تو آپ کا منصب ہی تھا, اللہ کی طرف سے طے کیا گیا تھا کہ آپ کھول کھول کر کے بیان کر دو اللہ کی منشا کو, اللہ کی مرضی کو, اللہ کی عبادت کے طریقے کو علم و عمل کے ذریعے, تعلیم کے ذریعے, اپنی سنت اور اپنے اسوہ کے ذریعے لوگوں کے سامنے مثال بیان بتا دو. بتا دیا آپ نے بتا دیا. آپ ایک نماز میں کتنے عمل کرتے ہیں, ہم اور آپ ایک رکعت میں دیکھیں کتنے عمل ہوتے ہیں. بہت سارے عمل ہم کرتے ہیں, دسیوں عمل ہم کرتے ہیں ایک رکعت میں. ہر رکعت کا ہر عمل, اللہ اکبر سے ہم نماز شروع کرتے ہیں, تکبیر تحریمہ سے کتنے عمل کرتے ہیں. ہر عمل کے پیچھے ہمارے نبی کی سنت موجود ہے صلی اللہ علیہ وسلم, ہر عمل کے پیچھے. جو جانتا ہے
وہ جانتا ہے نہیں، یہ جانتا ہے کہ ہمارے علماء نے جو سکھایا ہے یہ سنت ہے، تو وہ سنت ہے۔ اگر وہ کہیں سن لیتا ہے اپنے کسی عالم سے کہ نہیں یہ سنت نہیں ہے یا یہ بھی سنت ہے، تو اس کو لالچ ہو جاتی ہے، فکر ہو جاتی ہے۔ کیوں فکر ہو جاتی ہے؟ کہیں پیارے نبی کی یہ کوئی سنت ہمارے اللہ کی نماز اور عبادت کے لیے جو ہم کرتے ہیں کہیں چھوٹتی تو نہیں ہے، یا کہیں سنت کے خلاف کوئی عمل تو نہیں آ گیا ہے؟ چوکنا ہو جاتا ہے، چوکنا ہو جانا چاہیے اس کو۔ کیوں؟ عبادت اللہ کی تو طریقہ صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اس میں چلے گا۔ اور آپ نے اسی لیے فرمایا بڑی صراحت کے ساتھ، بڑی وضاحت کے ساتھ آپ نے فرمایا من عمل عملا لیس علیہ عملنا فہو رد ہے۔ اور ایک بات قرآن کی ہمیشہ دہراتے رہنا چاہیے، ہر آدمی کو دہراتے رہنا چاہیے، اپنے بھائیوں کو بتاتے رہنا چاہیے، کوئی اچھا سمجھے یا نہ سمجھے لیکن بات پہنچائی جاتے رہنی چاہیے۔ بات اللہ کی ہے، بات دین کی ہے، ذمہ داری ہے ذمہ دارانہ انداز میں پہنچانے کی، اچھے اسلوب میں پہنچانے کی، ہمدردی کے ساتھ پہنچانے کی۔ اپنے بھائیوں کو کہیں بھی کسی غلطی میں پھنسے ہیں، کسی نیٹ ورک میں ہیں، کہیں سنت سے دور ہیں، سنت بتانے کی یہ ذمہ داری ہے۔ اور یہ ذمہ داری جو ہے اس کے لیے کبھی کوئی غلط اسلوب، کبھی کوئی غلط سینٹینس، کبھی کوئی غلط ورڈ نہیں استعمال کرنے کا حق اور اجازت ہے، لیکن بات پہنچانے کی ذمہ داری ہے۔ اس اختلاف کو دین کہیے۔ دین پہنچانے میں اگر کوئی کہتا ہے کہ اختلاف ہے تو کیا نبی کی سنت پہنچانا یہ اختلاف کا کام ہے؟ کیا صحابہ کا طریقہ اپنے بھائیوں تک پہنچانا یہ اختلاف کا کام ہے؟ اگر یہ اختلاف کا کام ہے، امت میں ایک دوسرے سے دور کرنے والا کام ہے، تو آپ بتائیے یہ کتنی نادانی ہے امت کی، یہ کتنا بڑا جرم ہو سکتا ہے امت کے کسی فرد اور ٹولے کا اگر اس کا یہ موقف بن جائے کہ نہیں اختلاف کی بات نہ کی جائے۔ اگر یہ بات اختلاف کی ہے، آپ بتائیے، ذرا بھی سنجیدگی سے آدمی سوچے گا تو کہے گا نہیں ہماری ضرورت کی بات، یہ ہمارے ساتھ ہمدردی کی بات ہے، اور یہ بات ہمارے علماء اور ان کے نقش قدم پر صحیح چلنے والے کہا کرتے ہیں کہ مسلمانوں کا سب سے بڑا ہمدرد وہ ہے، انسانوں کا سب سے بڑا ہمدرد اور خیر خواہ وہ ہے جو انہیں توحید بتائے اور شرک سے خبردار کرے، کھول کھول کر کے توحید کا مسئلہ بتائے اور کھول کھول کر کے شرک کی تفصیل بتائے، سنت بتائے اور ایک ایک سنت جتنا اس کے پاس علم ہے وہ بتائے، اور کھول کھول کر کے بدعتیں بتائے۔ کیوں؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں تم پر سنت پکڑنا، سنت اختیار کرنا لازم ہے، تم پر لازم ہے، اور بدعتوں سے بچنا بھی تم پر ضروری ہے۔ بچو تم بدعتوں سے اور لازم پکڑو سنت کو۔ کیسے ہم بچیں گے؟ ہمارا بھائی کیسے بچے گا؟ ہماری کمیونٹی کو لوگ کیسے بچیں گے؟ مرد و عورت کیسے بچیں گے؟ نہیں بچ سکتے اگر انہیں بتایا نہ جائے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیں کوئی شرک اصغر کا لاعلمی میں ارتکاب ہو گیا، کسی گناہ کا لاعلمی میں ارتکاب ہو گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو بتاتے تھے، کتنے آپ مہربان تھے، بتاتے تھے۔ کبھی کسی نے قسم کھا لی، اپنے باپ کی کسی نے قسم کھا لی، تو آپ نے فرمایا من کان حالفا فلیحلف باللہ، جسے قسم کھانی ہو تو اللہ ہی کی قسم اسے کھانی ہے۔ کیوں؟ اللہ کے سوا کسی کی قسم کھانا یہ شرک کا کام ہے۔ اب بتاؤ اگر یہ بات کہہ دی جائے کہ یہ شرک کا کام ہے، یہ بدعت کا کام ہے، تو کتنے لوگوں کے یہاں پیچ پیدا ہونے لگتا ہے، الجھن پیدا ہونے لگتی ہے کہ آخر یہ شرک اور بدعت کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ کسی کو نامزد نہیں بات کہی جاتی کہ آپ شرک کر رہے ہیں، مشرک ہے، آپ بدعت کر رہے ہیں، لیکن اگر شرک کہیں پایا جائے نامزد بھی تو یہ کہا جائے گا کہ بھائی یہ شرک کا عمل ہے، یہ کہا جائے گا کہ یہ بدعت کا عمل ہے۔ غیر بھی کہتا ہے، آپ سے بتایا کہ مجھے کل فون آیا پولیس اسٹیشن سے کہ آپ لوگوں کی یہ بڑی رات کب آنے والی ہے، یہ بڑی رات۔ غیر یہ اتنا پیسے جام ہوا، اتنا اس کی چلن عام ہوئی، اتنا اس پر عمل مطلب اتنا پرجوش عام ہو گیا کہ کنٹرول کرنے کے لیے، بندوبست کرنے کے لیے ڈپارٹمنٹ پرشاسن کو بھی
یہ معلوم ہے کہ یہ بڑی رات ہے اور اس رات میں جو بھی تقاضے ہیں ہمارے ہم کیسے پورا کریں. وہ رات کب آپ کی آتی؟ آپ بتائیے. اس رات کے مسئلے میں مسلمانوں کو کیا علم ہے؟ اس کے سوا کیا ان کے پاس دلیل ہے؟ اور دلیل تو اللہ نے جو فرمایا جو بتایا وہ بات دلیل ہے. دلیل تو کہتے ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا یا آپ نے فرمایا وہ دلیل ہے، یا تو آپ کے صحابہ نے جو کیا وہ دلیل ہے. تو یہ بات لوگوں کو بتانا بھی ضروری ہے. اور آپ سے عرض کر رہا تھا کہ لوگ اس کو اختلاف کہتے ہیں. یہ اختلاف نہیں ہے، یہ اصل دین ہے. اپنے بھائیوں کو ہمدردی کے ساتھ صحیح دین سے روشناس کرانا، اور دین میں نئی نئی باتیں آ جائیں اس کو سمجھایا جائے کہ دیکھو یہ نئی بات آ گئی. کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ کے صحابہ کا طریقہ کافی نہیں ہے؟ آپ یاد کیجئے، ہمارے بھائی وہ یاد کریں جو اپنی نسبتیں لے جا کر کے حضرت عبداللہ ابن مسعود تک سلسلے مسلک لے جاتے ہیں. وہ یاد کریں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا گیا لا کر کے کہ دیکھیے یہ مسجد میں لوگ حلقہ بنا کر کے کنکریوں پر سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر گنتے ہیں، گنوائے جاتے ہیں. تو آئے تو انہوں نے ایک جملے میں سمجھا دیا. مسلمان کا دل و دماغ کھلا ہو، مرد ہو یا عورت ہو، تو ان کے لیے ایک بات کافی ہے. سنت کی بات پہنچ جائے اور سنت کے خلاف جو چیز بھی ہو اس سے باز آنے کے لیے ایک بات کافی ہے. صرف انہیں نہیں بتایا تھا حضرت عبداللہ ابن مسعود نے، پوری امت کے لیے ایک رہنما سنٹنس کہہ دیا، رہنما جملہ کہہ دیا. انہوں نے فرمایا کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ تسبیح گننے کا چھوڑا ہے اس سے بہتر طریقہ آپ لوگوں نے بنا لیا؟ یہ اس سے بہتر ہے. تسبیح کا جو طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑا ہے، جو سنت چھوڑی ہے، جو تعلیم چھوڑی ہے، کیا اس سے بہتر طریقہ ہے یہ؟ اور فرمایا ابھی بہت بڑی تعداد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ حیات ہیں، زندہ ہیں. ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے بھی ختم نہیں ہو گئے گل کے، آپ کے گھر کے برتن بھی ابھی موجود ہیں. اتنی جلدی وہ سنت اور تعلیم اور طریقہ جو آپ نے چھوڑا تھا اسے ہٹ گئے. تو یہ بات کتنی ذمہ دارانہ، کتنی درد مندانہ، کتنی منہجی، کتنی وصولی، کتنا موقف پر لانے والی ہے. اگر ذرا بھی آدمی فکر مند ہو جائے تو اللہ تعالیٰ توفیق دے دے. فکر نہیں کرے گا آدمی، اسے پرواہ نہیں ہوگی تو اللہ تعالیٰ چھوڑ دیتا ہے کہ جاؤ تمہیں بدعتیں ہی محبوب ہے تو جاؤ بدعتوں ہی کی محبت میں اپنے آپ کو سنتوں سے محروم کر لو. دیکھیے شعبان کی سنتیں معلوم کرنا چاہیے. آپ یہ سمجھتے ہیں کہ لوگوں کو بتانا ہی ضروری ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ لوگوں کو بتانا ہی ضروری ہے، یہی ہمارا موقف ہونا چاہیے. ہمیں معلومات بھی حاصل کرنا چاہیے، ہمیں معلومات کے لیے ہمارے اندر طلب بھی ہونی چاہیے. مان لیجئے ہمارا کوئی بھائی کہہ دے کہ یہ طریقہ سنت اور صحابہ کے طریقے کے خلاف ہے، ان کے یہ طریقہ نہیں پایا جاتا، اور فوراً اس کو فکر ہو جانی چاہیے. یا وہ دیکھے اپنے بھائیوں کو کچھ کرتے، اپنے بھائیوں کو نہ کرتے ہوئے دیکھے. ایک ہی عمل ہے، کچھ بھائی کرتے ہیں کچھ بھائی نہیں کرتے. کچھ بھائی اس کی فضیلت کی تبلیغ میں لگے ہیں، پورا سورس پورے بندوبست کا انتظام کرتے ہیں، اور کچھ بھائی کہتے ہیں یہ سنت کے خلاف ہے، یہ دین کے خلاف ہے، صحابہ کے ہاں یہ طریقہ نہیں تھا. تو آپ بتائیے کیا ان کی ذمہ داری ہے؟ قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فإن تنازعتم فی شیء فردوہ الی اللہ والرسول ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر. قرآن کہتا ہے، اللہ فرماتا ہے اگر تمہارا اللہ پر ایمان ہے، قیامت پر ایمان ہے کہ حساب و کتاب ہوگا، اختلاف کے مسئلے وہاں نمٹائے جائیں گے. آپس میں کن کن مسئلوں پر کن کن بنیادوں پر اختلاف کرتے ہو، ہوا اور بے دلیل باتوں کی بنیاد پر دلیل والوں سے اختلاف کرتے ہو، نمٹایا جائے گا وہاں قیامت کے دن یہ مسئلہ. اور قرآن میں بہت سی جگہوں پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تمہارا اختلاف
قیامت کے دن اللہ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب تم آپس میں دیکھو کہ نزاع ہو گیا ہمارا آپ کا آپ کی کسی بھائی کا، کسی سیکٹ کا دوسرے سیکٹ سے، تو کیا مطلب جو طریقہ ہمارا چلتا ہے کہ بھئی یہ دوسروں کا طریقہ ہے، یہ ان کا طریقہ ہے، یہ الگ الگ طریقوں کے لیے الگ الگ کوئی شریعت اتری ہے؟ سارے مسلمانوں کے لیے ایک شریعت ہے، ساری امت محمدیہ کے لیے سنت محمدیہ شریعت ہے، سب کے لیے ہی ذمہ داری ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تو اسے لوٹاؤ اس اختلاف کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف، دیکھو اللہ اور اس کے رسول کا کیا حکم ہے، کیا ہدایت۔ وہاں سے مسئلے اپنے نمٹا لو، مت لڑو آپس میں، مت اختلاف کرو۔ دیکھو شعبان میں کیا سنت ہے۔ اللہ کے نبی سے پوچھا جاتا ہے، آپ کے ایک محبوب پوچھتے ہیں یا رسول اللہ میں دیکھتا ہوں، اتنا نہیں دیکھتا جتنا شعبان میں آپ روزہ رکھتے ہیں، اتنا تو میں کسی اور مہینے میں نہیں دیکھتا۔ تو آپ فرماتے ہیں رجب اور رمضان کے بیچ میں جو شعبان ہے، رجب میں لوگ الرٹ رہتے ہیں کہ یہ حرمت کا مہینہ ہے، رمضان میں لوگ الرٹ ہیں کہ یہ عظمت اور قرآن اور بخشش کا مہینہ ہے، روزے کا مہینہ ہے۔ شعبان میں لوگ غافل ہو جاتے ہیں، اور شعبان ہی بہت اہم مہینہ ہے، سال کے اعمال اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں۔ تو میں چاہتا ہوں کہ میرے عمل جب اللہ کے سامنے پیش کیے جائیں تو میں روزے سے رہوں۔ آپ بتائیے شعبان میں روزے کی سنت عام ہے کہ 15ویں شعبان کے روزے کے نام پر یا شبرات کے نام پر یہ دوسرا طریقہ عام ہے؟ سنت نہیں عام ہے میرے بھائیوں، سنت عام نہیں ہے، سنت تو لوگ جانتے بھی نہیں۔ اما عائشہ بیان فرماتی ہیں پورے مہینے کا روزہ آپ نے رکھا تو رمضان کا رکھا، اور سب سے زیادہ روزہ اگر کسی مہینے میں آپ نے رکھا تو وہ شعبان کا روزہ۔ یہ سنت عام نہیں ہے، یہ سنت عام نہیں ہے، یہ بات عام نہیں ہے کہ اللہ کے سامنے جب اعمال پیش کیے جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ جن کے اعمال میرے پاس پیش کیے گئے، چاہے وہ ڈیلی کے بیس پر ہو، ہفتہ واری بیس پر ہو، سالانہ بنیادوں پر ہو، تو جب اللہ کے سامنے پیش کیا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بخش دو اس بندے کو جس کا عمل پیش کیا گیا ہے، سوائے میرے ان بندوں کے جو ان میں مشرک ہیں۔ آپ سوچو کتنا بڑا چونک جانے والا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام میں کتنا بڑا مطلب چونک جانے والا، بیدار ہو جانے والا ایک طرح کا میسج ہے۔ آپ فرماتے ہیں سوائے مشرک کے بخش دو۔ مشرک کی بخشش نہیں ہوگی کیسا بھی عمل کیا ہو، اور ان کی بھی بخشش نہیں ہوگی جو اپنے بھائی سے بغض اور کینہ رکھے ہوئے ہیں، بغض اور کینہ رکھے ہوئے ہیں۔ مہلت دو ان کو، مہلت دو، شرک چھوڑ دے، مہلت دو، اپنے بھائی سے صاف صفائی کر لے، دل صاف کر لے، کینہ نکال دے۔ آپ بتاؤ کتنا فکر مند ہے مسلمان۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ مسلمان روایتی عمل کا فکر مند ہے، روایتی عمل کے پیچھے دیوانہ ہے، اس کے دل میں اس نے جس کو محبوب بنا لیا اسے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے کہ یہ شریعت میں بھی محبوب ہے کہ ہمارے سماج میں ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ رب العالمین ہمیں خبردار رہنے کی توفیق دے، جیسے اللہ کے نبی نے ہمیں خبردار کیا ہے۔ آپ فرمایا کرتے تھے ہر خطبے میں ہم پڑھتے ہیں اور سنتے ہیں، آپ پڑھتے ہیں ہم سنتے ہیں، ہم پڑھتے ہیں آپ سنتے ہیں۔ ہر خطبے میں آپ فرماتے تھے سب سے بہتر کتاب اللہ کی کتاب ہے، سب سے بہتر طریقہ محمد کا طریقہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور سب سے بری چیز نئی چیز ہے۔ آپ دے کر کے جو دین گئے، جو شریعت گئے، جو آپ کا طریقہ تھا اور آپ چھوڑ کے گئے، اس کے بعد اس میں جو کچھ ملا دیا گیا نیا، یہ نہیں کہ آج کا ہی نیا، چاہے جتنا پرانا طریقہ ہو۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں سب سے بری چیز نئی چیز ہے۔ ہر نئی چیز جو دین کے نام پر کی جاتی ہے وہ بدعت ہے، ہر بدعت گمراہی ہے، ہر گمراہی کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ کافی ہے اگر سمجھدار ہو بندہ، فکر مند ہو بندہ، تو اس کی ہدایت کے لیے اور اس کو توفیق ملنے کے لیے
اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سنت کا فکر مند بنائے، ہر طرح سے کی بدعتوں سے اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے۔ رب العالمین ہمیں حق کی اور حق کے علم کی فکر دے، اور اسی طرح باطل کے علم کی بھی فکر دے، تاکہ ہم باطل بھی جان سکیں، اور اس لیے تاکہ ہم بچ سکیں۔ حق جاننا ضروری ہے تاکہ اس پر عمل کر سکیں، باطل جاننا بھی ضروری ہے تاکہ باطل پر عمل کرنے سے اپنے آپ کو بچا سکیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے، جب تک رب العالمین ہمیں زندہ رکھے اپنے تقویٰ پر، اپنے دین پر، اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر، اور جب بھی ہماری موت ہو تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مسلک پر ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله النبي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد عباد الله رحمكم الله أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين وآخر دعوانا الحمد لله۔